معدن الجود والکرم باری وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لئے پڑھے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے و کانے لالے کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو چلنے کا سلیقہ عطا کیا۔ آج جو انسان کے اندر انسانیت ہے وہ رسول پاک کے صدقے میں ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں تین کوالٹی ہے، تین مخلوق ایسے ہیں جس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک ہے فرشتوں کی جماعت، ایک ہے جانور، ایک ہے انسانوں کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، بنانے کے بعد اس کو عقل عطا کی۔ جانوروں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس عطا کی۔ انسانوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نفس بھی عطا کی اور عقل بھی عطا کیا۔ یعنی فرشتوں کے پاس ایک صفت ہے، صرف اس کے پاس عقل ہے، اور جس کے پاس صرف عقل ہو وہ کبھی گناہ کر نہیں سکتا ہے، وہ گناہ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے نفس عطا کی اور انسان کو دونوں چیز عطا کی۔ انسان کے اندر جانور والی بھی صفت کو رکھا، فرشتے والے صفت کو بھی رکھا۔ اب اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کچل کر کے اپنی عقل پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہی اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے اس کو دونوں چیزیں عطا کی۔ تھوڑا یہ پنکھا ادھر گھما دیجیے۔ اللہ نے انسان کو دو چیزیں عطا کی، فرشتوں کو عقل دی، جانوروں کو نفس دیا، لیکن انسانوں کو دونوں چیز دے دیا کہ نفس رہتے ہوئے بھی تم کو اس نفس سے کچل کر کے آگے بڑھنا ہے اور عقل پر استعمال کر کے نماز میں کھڑے ہو جانا ہے اور کہہ دینا ہے سجدے میں جا کے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو عقل کو پیدا کرنے کے بعد نفس کو پیدا کیا۔ دونوں چیزیں جب بن گئی تو اللہ نے پہلے اپنی بارگاہ میں عقل کو بلایا اور سامنے رکھا اور ارشاد فرمایا، اے عقل بتا میں کون ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے عقل بتا میں کون ہوں۔ عقل کہنے لگی تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی رب العالمین ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ عقل کہنے لگی میں تیرا بندہ ہوں۔ کچھ دیر کے بعد نفس کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا،
جب نفس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا، اللہ نے فرمایا اے نفس بتا میں کون ہوں؟ تو نفس نے اکر کے کہا انت انت انا انا، اے خدا تو ہے اور میں ہوں۔ اب یہاں سے بات سمجھیے، شیطان جب تک شیطان نہیں بنا تھا تب تک یہ فرشتوں کا سردار تھا۔ شیطان جب تک شیطان نہیں بنا تھا تب تک یہ فرشتوں کو علم سکھاتا تھا۔ شیطان جب تک شیطان نہیں بنا تھا تب تک یہ اللہ کو سجدہ کرتا تھا۔ اس کا سجدہ اتنا یہ اللہ کو سجدہ کیا ہے کہ اگر اس کا سجدہ اٹھا کر کے زمین پہ رکھا جائے تو ایک سوئی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ شیطان جب تک شیطان نہیں بنا تھا وہ عابد تھا، زاہد تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، عالم تھا، مفتی تھا، سب کچھ وہ تھا۔ لیکن شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ اسی نفس نے شیطان کو بہکا دیا۔ جب حضرت آدم کو بنایا گیا، آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اس میں روح ڈالا گیا، تمام فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، کیونکہ تعظیمی سجدہ آدم کی شریعت میں جائز تھی، اب نہیں ہے۔ تو تمام فرشتے جو ہے حضرت آدم کے سامنے جھک گئے اور شیطان اکر گیا، کہا کیا آدم مٹی سے بنے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم ابھی عبادت نہیں کیے ہیں، میں تو کروڑوں برس تک عبادت کیا ہوں، 6 کروڑ برس عبادت کیا ہوں، آدم کے سامنے میں کیوں جھکوں گا؟ شیطان کیا ہوا وہاں؟ اکر گیا۔ فرشتوں نے ایک سجدے سے سر اٹھایا، ایک سجدہ اللہ کے طرف سے حکم آیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان اکر گیا۔ دوسرا فرشتے جب سر اٹھائے تو کیا دیکھا کہ سب سجدے میں گئے، شیطان سجدے میں نہیں گیا۔ اللہ نے فرمایا جا تو مردود ہو گیا، تو شیطان بن گیا، تیرے اندر شیطان کا توک ڈال کر کے تجھے زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اب شیطان پر اللہ کا قہر برس رہا ہے تو فرشتوں نے کیا کیا؟ دوسرا سجدہ پھر کر دیا۔ ایک سجدہ حکمی تھا، دوسرا سجدہ تعظیمی ہے۔ اس لیے نماز میں 2 سجدہ ہے، ہر رکعت میں 2 سجدہ ہے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ دوسرا سجدہ کیا اور کہا کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، اور ابلیس اکر گیا، وہ شیطان بن گیا، مردود بن گیا، ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دیا گیا۔ اب کیا سمجھے؟ نبی کی تعظیم کرنا فرض ہے، نبی کے شان میں ادنا گستاخی کفر ہے، نبی کی شان میں ادنا توہین کفر ہے۔ ارے ہم اور آپ کیا 10 سال 20 سال عبادت کرنے والے ہیں؟ وہ ابلیس جو 6 کروڑ برس عبادت کیا تھا اور اس کا سجدہ اگر زمین پہ بچھا دیا جائے تو پوری زمین چھوٹی پڑ جائے گی، ایک سوئی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جب انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کیا تو اللہ نے اس کا سجدہ نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی تقوی نہیں دیکھا، عبادت نہیں دیکھا، سجدہ نہیں دیکھا، اٹھایا اور منہ پہ مار دیا اور کہا جا تو قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے، تو شیطان ہے۔ پھر بھی شیطان نہیں سدھرا، پھر بھی شیطان نہیں سدھرا۔ اب اللہ سے یہ کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں شیطان بن گیا لیکن قیامت تک تیرے بندے کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا تجھے بھی موقع دے رہا ہوں، تو جب جب بہکائے گا اور میرا بندہ ندامت کا آنسو جب جب بہے گا ہم اس کی خطا کو معاف کر دیں گے۔ تو شیطان کیوں بنا؟ اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، اس کو بہکایا کون؟ تو اس کو بہکایا اس کا نفس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا
رب نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ کہا کہ انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ اللہ نے اس نفس کو جو ہے سزا دیا، کیا دیا؟ 1 سال تک جہنم میں اس کو جلنے کا حکم دیا۔ فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں اس کو اٹھاؤ، دوزخ میں ڈال دو اور اس کو جلاؤ، سزا دو، اس کو تڑپاؤ، اس کو مارو پیٹو، جو کرنا ہے کرو، سزا دو۔ 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب نفس کو پھر باہر نکالا گیا۔ اللہ نے پوچھا اب بتا کہ میں کون ہوں، تو کون ہے؟ پھر نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے کہا ابھی اس کی عقل گئی نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب 1 سال تک اس کو قید کر دو اور اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، خبردار اس کو پانی مت دینا، کھانا دانا کچھ مت دینا۔ 1 سال تک اس کو بھوکا رکھا گیا، 1 سال تک اس کو پیاسا رکھا گیا۔ پھر سال جب مکمل ہو گیا تو پھر اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اب بتا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو اس نفس نے کہا اے اللہ تو اللہ ہے، تو رحمان ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے، تو خالق ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے اندر جب تو جائے گا، ہم انسان کے اندر ہر سال میں 1 مرتبہ روزہ فرض کر دوں گا، اور جو بندہ روزہ رہے گا اس کو تو کبھی نہیں بہکا پائے گا۔ اس لیے ہر 1 سال میں 1 ماہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے میرے بندے اس نفس کو قبضہ کرنے کے لیے، قابو میں رکھنے کے لیے تمہیں سال میں 1 ماہ بھوکا پیاسا رہنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں 1 ماہ روزے کا رمضان فرض کر دیا۔ اب جو بندہ 1 ماہ روزہ رہے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، جب اس کا نفس اس کے قبضے میں آئے گا وہ بڑی بڑی خطا کرنے سے بچ جائے گا، بڑا بڑا گناہ سے بچے گا، اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ جب کوئی بندہ روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتے ذرا دیکھو میرے بندے کو، پانی اس کے پاس موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن یہ میرے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جب تک میں اسے نہیں کہوں گا یہ کھا نہیں سکتا ہے، جب تک میں اسے نہیں کہوں گا یہ پی نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستو آپ رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہوں گے بڑا بڑا آدمی تو چھوڑیے، اگر چھوٹا چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے، دن کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے یہ غسل کرنے جاتا ہے، پانی موجود ہے، باتھ روم میں نہاتا ہے، لیکن چھپ کر کے وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس بچے کا بھی ایمان ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے، جب تک خدا حکم نہیں دے گا تب تک ہم پانی نہیں پئیں گے۔ اور اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو اس کے پاس پانی موجود ہے، لیکن حکم کی تعمیل ہے، جب تک میں نہیں کہوں گا یہ پانی نہیں پیے گا، جب تک میں نہیں کہوں گا یہ کھانا نہیں کھائے گا۔ تو میرے دوستو رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نفس کو قابو میں کیا جائے۔ ویسے رمضان کی فضیلت بہت ہے۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے منہ سے نکلنے والی بو، جس کو بدبو کہتے ہیں کہ منہ مانگتا ہے، منہ میں گن ہے، مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے جب تم روزہ رکھتے ہو تمہارے منہ سے جو بو نکلتی ہے یہ میری بارگاہ میں میرے نزدیک جو ہے مشک عنبر سے بھی بہتر ہے۔ یہ روزے دار کا مقام ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں
सुराखों में चूटियाँ, परिंदे चरिंदे उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और कहते हैं कि मौला तेरा फलां बंदा रोज़ा रखा है, उसकी ख़ता माफ़ फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे, उसको अजरत अता फरमा। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई रोज़ा रखता है, इफ्तार के वक्त बैठता है, तो अल्लाह ताला एक रमज़ान नहीं, हर रमज़ान को इफ्तार के वक्त जो है 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। और जब जुमा का दिन आता है, रमज़ान का महीना हो और जुमा का दिन हो, तो अल्लाह हर एक लम्हा में 10-10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, बिला हिसाब उसको जन्नत अता फरमा देता है। और जब चांद रात आती है, जिसको हम लोग ईद की रात कहते हैं, उस रात अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो जिसने 1 महीना मेहनत की, मुशक्क़त की, तकलीफ़ को झीला, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत में उसने खाना पानी छोड़ दिया है, उस मज़दूर के बारे में क्या कहते हो? वो अल्लाह के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मौला, जो मज़दूर तेरी मोहब्बत में खाना पानी छोड़ दिया है, मेरी दुआ है तेरी बारगाह में कि जितना जल्द हो सके उसको उजरत दे दी जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्ते गवाह हो जा, जिसने 1 माह मेहनत मुशक्क़त से रोज़ा रखा है, उसकी ख़ता को भी मैंने माफ़ कर दिया और उसको बख्श दिया, उसको जन्नत अता कर दिया। और जब बंदा इस इम्तिहान में पास हो जाता है, 1 माह का रोज़ा रख लेता है, तो अल्लाह ताला उसको खुशी का मौका देता है कि तुम ईद मनाओ। ईद क्या है? हर कौम के लोग ईद मनाते थे, लेकिन हर कौम में तरीका अलग था। जब कोई खुशी मिलती ईद मनाता, जब कोई खुशी मिलती ईद मनाता। किसी का तरीका था नाच नचवाता था, कोई गाना गाता था, कोई फिल्म देखता था, कोई ड्रामा करता था, कोई कुश्ती लड़ता था, तो कोई क्या करता था, सब ईद मनाता था। लेकिन हिजरत के दूसरे साल जब रोज़ा फ़र्ज किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग 1 महीना अल्लाह के लिए रोज़ा रखे हो, तो अल्लाह के तरफ से तुमको ईद मनाने का हुक्म अता किया है। तो तुम जो खुशी मनाओगे, ईद मनाओगे, तो अपनी ईद में सबसे पहला काम ये करोगे कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करोगे। जब हमें खुशी मिलती है, जब हमें खुशी मिलती है, तो हम पहले अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपना सर रख के कहते हैं, ऐ मौला, सबसे बड़ा तू है, सबका खालिक तू है, सबका मालिक तू है। अब यहाँ से बात सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम्हें खुशी मिले तो सबसे पहले अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुका दो। आज कौमे मुस्लिम में जब शादी होती है तो उस घर वाले के लिए सबसे खुशी का दिन है। जिस घर में शादी होती है, चाहे लड़का का हो या लड़की की हो, सबसे ज़्यादा खुशी उसकी माँ को होती है, उसके बाप को होता है, उसके भाई को होता है, उसकी बहन को होती है। क्यों? कि आज उसके घर में बारात सजने वाले हैं, बहुत खुश है ये लोग। अल्लाह के रसूल फरमाए कि जब तुम्हें खुशी मिले तो अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुका दो। अब कौमे मुस्लिम
مسلم میں کیا ہوتا ہے، جب خوشی کا دن آتا ہے، شادی کا دن آتا ہے، شادی کی رات آتی ہے، تو ہماری قوم جو ہے سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتا ہے، رسول کو بھول جاتا ہے، رسول کے فرمان کو بھول جاتا ہے، اور لوگ فحش کلامی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی گھر میں گیت گاتا ہے، کوئی گھر میں ناچ ناچتا ہے، کوئی گھر میں ڈی جے بجتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ خوشی کا موقع دیا ہے، آج ہم اپنی خوشی منانے سے پہلے ہم تجھے راضی کریں گے، ہم تجھے منا لیں گے، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تجھے راضی کریں گے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر 100 گھر مسلمانوں کا لیجئے گا تو شاید 1-2 گھر اس طرح کا آپ کو ملے گا، باقی ہر گھر کے لوگ شادیوں میں اللہ و رسول کا فرمان بھول جاتا ہے۔ شادی میں ناچنا، شادی میں پٹاخہ چھوڑنا، شادی میں گیت گانا، شادی میں نچوانا، شادی میں فحش کلامی بات کرنا، نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے، نہ تو رسول کا حکم ہے، نہ تو کسی ولی کا حکم ہے، نہ کسی صحابہ کا حکم ہے، نہ کسی علماء کا حکم ہے۔ یہ ساری باتیں حرام ہے، ان باتوں سے بچ جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ کر کے کہیے کہ اے مولا تو نے خوشی کا مقام عطا فرمایا، ہم پہلے تجھے راضی کریں گے، پہلے تجھے منائیں گے، تب اپنے بیٹے کی شادی اپنے گھر سے باہر بارات لے کے نکلیں گے۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن الٹا ہو رہا۔ جب ہمیں خوشی ملتی ہے ہم شریعت بھول جاتے ہیں، جب ہمیں خوشی ملتی ہے ہم اسلام بھول جاتے ہیں، جب ہمیں خوشی ملتی ہے اللہ رسول کا فرمان بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا کہتا ہے، ہمارے رسول کا فرمان کیا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، کسی کا بیٹا یا بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے خوشی ماں باپ کو بعد میں ملتی ہے، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ جب کسی کے بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو خوشی جو ہے پہلے میرے نبی کو ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو جہاں خوشی کا مقام آتا ہے وہاں پر ہم اپنے نبی کی فرمان کو بھی دیکھیں، رسول پاک نے جو بتایا اس پر عمل بھی کریں اور ہم اپنا کام بھی آگے بڑھائیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ شادیوں میں سب سے پہلے ہم اللہ و رسول کا فرمان کو دیکھیں کہ میرے رسول نے کیا حکم دیا ہے، خدا کا کیا فرمان ہے، کس انداز سے ہمیں شادی کرنی ہے۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سبحانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لال والا